إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، آخری امت کے لیے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آسمانی کتاب کو نازل کیا، جس کی 114 صورتیں ہیں. ان صورتوں میں ایک صورت جس کے 2 نام ہیں، ایک ہے سورہ انسان اور دوسرا نام ہے سورۃ الدہر. نماز میں خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الحمدللہ جماعت اہل حدیث کی تقریباً مساجد میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آج کا دن جس کو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا خیر من طلعت علیہ الشمس، آج کا دن سورج جہاں جہاں طلوع ہوتا ہے، یعنی ساری زمین پر سب سے پہلا اور سب سے اچھا خیر کا اگر کوئی دن ہے تو جمعہ کا دن ہے. سارے انسانوں کے لیے سب سے بہتر دن اگر کوئی ہے وہ جمعہ کا دن ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی،
آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ بہرحال آج کے دن کی بڑی فضیلت، مجھے آج ان فضائل کو بیان کرنا نہیں ہے، لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ تمہیدی کلمات کہنی ضروری تھی، اس لیے میں نے آج کے دن کی بات آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سارے دنوں میں جس کو سید الانبیاء کہا، سید الایام کہا کہ سارے دنوں کا یہ سردار ہے، تو ایسے سردار والے دن کی پہلی نماز فجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہماری تقریباً مساجد میں واقعی حفاظ ہوں، علماء ہو، اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، سنت کو ادا کرتے ہیں۔ میرے محترم 114 صورتوں میں ان 2 صورتوں کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کسی بھی نماز میں، چاہے فجر کی نماز ہی کیوں نہ ہو، ہفتے کے 7 دنوں میں کسی بھی دن کسی بھی صورت کا خاص اہتمام آپ نے نہیں فرمایا، لیکن آج کے دن فجر کی نماز میں ان 2 صورتوں کا اہتمام آپ نے فرمایا۔ ہمارے اسلاف کتنے پابند تھے سنت مطہرہ کے، شاید آپ اکثر جو نوجوان طبقہ ہے نہ جانتے ہو۔ ہمارے بزرگ احباب جماعت کے مولانا عبدالجبار صاحب شکراوی، نام سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا آپ نے، رمضان میں داؤد راز صاحب تشریف لاتے تھے چار مینار، اور عبدالجبار صاحب شکراوی ان کے استاد ہیں۔ رمضان کے بعد بعض علماء کرام ایک جگہ جمع ہوتے، جیسا کہ میں شہر ہریہر سے آیا ہوا ہوں، وہاں تشریف لاتے، 8 دن کا پروگرام ہوتا۔ مولانا عبدالجبار صاحب شکراوی شیخ الحدیث شکراوا کے بڑے منکسر المزاج، بڑے متواضع، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ میرا پڑھنے کا زمانہ تھا، آپ بس اسٹینڈ سے، اس وقت پر آٹو کا انتظام نہیں تھا، کوئی شہر میں بس اسٹینڈ سے لے کر کے مسجد تک پہنچانے کے لیے کوئی سواریوں کا انتظام نہیں تھا۔ بس اسٹینڈ سے اترتے، سر اتنے بڑے عالم، شیخ الحدیث، سر پر سوٹ کیس تھوڑا سا ہوتا اور بستر کمر پر آپ رکھ لیتے، ایک ہاتھ سے اپنے سوٹ کیس کو تھامے ہوئے ہوتے اور کمر میں بستر کو تھامے ہوئے مسجد کو تشریف لاتے تھے۔ یہ انکساری شیخ الحدیث مولانا داؤد راز صاحب کے استاد محترم۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ تشریف لائے تھے شہر ہریہر کی مسجد میں، اور میرا ایک معمول تھا کہ علماء کے پیچھے رہتا، پڑھنے کا زمانہ جب تک رہتے ان کے ساتھ رہتا، پروگرام ہوتا تو قرات کی توفیق مجھے ہوتی تھی۔ ایک دن کا اتفاق ہوا، جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز تھی، مولانا کچھ وضو سے فارغ ہو کر آنے میں تاخیر ہوئی چند منٹ، تو احباب جماعت نے مجھے بڑھا دیا امامت کے لیے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، مجھے سورہ سجدہ یاد نہیں تھا، سورہ دہر یاد نہیں تھا، بغیر سورہ سجدہ سورہ دہر کے میں نے جو مجھے یاد تھی صورتیں پڑھا کر کے میں نے سلام پھیر دیا۔ مولانا غصے میں آ گئے، کیوں آپ نے تھوڑی دیر صبر نہیں کر لیا؟ کھانا یدیم علی ذالک، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مداومت فرمایا کرتے تھے، آپ ان 2 صورتوں کا اہتمام جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ سنت پر عمل کے شیدائی ہمارے اسلاف علماء کرام اس طرح کے ہوا کرتے تھے۔ غور طلب بات یہ ہے
پورا قرآن ہی تو ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی دوسری صورتیں پڑھ کر کے نماز ادا کر لیتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کا اہتمام ہفتے میں ایک دن خصوصیت کے ساتھ جمعہ کی فجر کی نماز میں اہتمام کیا ہے. کیا بات ہے! آپ ذرا ان دونوں صورتوں کے مطلب کو، مفہوم کو، معانی کو غور کریں گے. انسان کی پیدائش سے نہیں، انسان کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے کی حالت سے لے کر اس کی زندگی کے نشیب و فراز، اس کا پیدا ہونا، پھر اس کے بعد بچپن، جوانی، بڑھاپا، زندگی کے حالات، پھر اس کے بعد اس کے موت کے حالات، موت کے بعد اٹھائے جانے، جنت و دوزخ کا تذکرہ، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جامع انداز سے پیش کر دیا ہے. اگر ایک مسلمان ہفتے میں ایک دن ایک نماز میں دونوں رکعتوں میں دونوں صورتوں کو بغور سمجھ لیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، تبدیلی پیدا ہو جائے گی، ایمان میں جلا اور روشنی پیدا ہو جائے گی، اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان کی زندگی میں وہ زمانہ نہیں گزرا ہے، وہ ایام نہیں گزرے ہیں، وہ مہینے نہیں گزرے ہیں، وہ سال نہیں گزرے ہیں، وہ لمحات نہیں گزرے ہیں. لم يكن شيئا مذكورا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، اس کا ذکر ہی نہیں تھا. ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہونے کے بعد ہی آدمی کا اظہار ہوتا ہے دنیا کے اندر. ماں بھی جانتی ہے، باپ بھی جانتا ہے، خیش و قاریب بھی پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا فرد ہے. اس سے پہلے سارے کے سارے ماں بھی نہ آشنا، باپ بھی نہ آشنا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ سورہ دہر کے اندر سب سے پہلے وہاں سے لے لیا. اس کو یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو. تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم عدم میں تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر توحید کو کس انداز سے بیان کیا ہے. انسان کا یہ تذکرہ کرنے کے بعد خود اس آیت کریمہ سے یہ وضاحت بھی کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کی زندگیوں میں عدم ہے وجود سے پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ایسی ہے جس کے وجود سے پہلے عدم نہیں ہے. یعنی ہم پیدا ہونے سے پہلے، وجود میں آنے سے پہلے نہیں تھے، معدوم تھے، نہ ہونا ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ذات کبھی اس کے وجود سے پہلے عدم نہیں اور بعد میں بھی فنا نہیں. انسان کو دیکھیے، عدم میں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو وجود بخشا، وجود میں لایا، لیکن آیا تو بھی کسی چیز کے اندر کسی قسم کا بقا نہیں ہے. دنیا میں آیا ہے انسان، پتہ نہیں کتنے مہینوں کے لیے آیا ہے، کتنے سالوں کے لیے آیا ہے، کتنے دنوں کے لیے آیا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کی تقدیر کو کہ اس ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا تب کیا تقدیر لکھی ہے. نہ ماں کو معلوم ہے، نہ باپ کو معلوم ہے، نہ بچے کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب میں اس کو رکھا اور وجود بخشا. اور پھر دنیا میں آنے کے بعد جو ہی دنیا میں آ گیا زوال پذیر ہو گیا. 1 گھنٹہ پیدائش کے بعد گزر گیا، اس کی زندگی کا 1 گھنٹہ نکل گیا. 1 دن نکل گیا، اس کی زندگی کا 1 دن، اس کی عمر کا 1 دن نکل گیا. وہ زوال ہی زوال پذیر ہوتا جائے گا اور وہ اوپر نہیں چڑھے گا بلکہ اور چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. اور پھر زندگی کے اندر جتنے حالات آتے ہیں وہ کوئی ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں. آج خوشحال ہے، کوئی گارنٹی نہیں وہ خوشحالی کل بھی باقی رہے. آج تندرست ہے،
کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ پھر کل کے دن بھی تندرست ہی رہے. آج زندہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کل تک وہ زندہ رہے. میرے محترم، یہاں کے سارے حالات زوال پذیر اور فانی ہیں. تو اس بات کی نشاندہی ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی اچھے انداز سے، بڑی ہی جامعیت کے ساتھ سمجھنے والوں کے لیے سمجھایا ہے. اگر کوئی سمجھ کر کے اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے تو زندگی بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تیرا ذکر ہی نہیں تھا، نہ ماں جانتی تھی، نہ باپ جانتا تھا، خیش و اقارب بھی نہیں جانتے تھے. ایسے عدم سے ہم نے وجود بخشا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک واحد ذات ہے جو اس کو کبھی عدم بھی نہیں، اور اس کی ذات ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کمال درجے پر ہے. کسی قسم کی اس کی صفت میں نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے. تو ایسے رب العالمین کی عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہمیشہ اس رب العالمین کے دربار میں حاضری کا تصور اور اس کا یقین اور اس کی کوشش کرنے کا حکم دیا گیا. میرے محترم، اندازہ لگائیے کہ آج دنیا میں آدمی عدم سے وجود میں آ گیا ہے، اور کب جانا ہے اور یہ ہماری زندگی کب فنا ہوگی اور کب وفا کر جائے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. کیا کہوں، طبرانی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامتیں، قیامت کے قریب جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت موت اچانک آئے گی. اکثر لوگ اچانک انتقال کر جائیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. آپ نے واٹس ایپ میں دیکھا ہوگا، رمضان کے بعد جو جمعہ آیا تھا، کسی عرب ملک کا خطیب جمعے کو خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. عربی خطبہ ختم ہی نہیں ہوا. صحت مند آدمی، پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ممبر پر خطبہ دیتے دیتے بس اچانک اعصابی چھوٹ گیا اور پیچھے کے حصے میں جو پڑ گئے میت وہاں سے لے جائی گئی. یہ زندگی ہے میرے محترم. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذکروا، تم یاد کرتے رہا کرو، اکثروا ذکر ہادم اللذات عن الموت، یعنی زندگی کی خواہشات اور یہاں کی رنگینیوں کو ختم کرنے والی، بھلانے والی چیز کو زیادہ تر یاد کیا کرو. وہ کون سی چیز ہے؟ موت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زندہ رہتے ہوئے اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جس حالت میں بھی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، زندوں میں مت شمار کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، تم جب شام کر رہے ہو پھر صبح کا سورج میں دیکھوں گا، کل کا دن زندہ رہوں گا، یہ امید مت رکھو، اس کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، صبح کر لو تو پھر امید مت رکھو کہ میں شام تک زندہ رہوں گا. اس کی یاد دہانی عملی طور سے الحمدللہ ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں، ہمارے بچے اور بچیاں جو مکتب میں پڑھتی ہیں، دعائیں یاد دلائی جاتی ہیں، الحمدللہ ہم معمول کے مطابق پڑھنے کے عادی بھی ہیں. سوتے ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ عربی زبان بڑی جامع زبان ہے، ہر معنی کے لیے اس کے لیے الفاظ موجود ہیں. اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سوتے ہوئے
اللہم بسمک اموت و احیا۔ حالانکہ یہاں آدمی سو رہا ہے، نیت سونے کی ہے، پروگرام پورا سونے کا ہے، اور وہاں سوتے وقت پر یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہم بسمک انام ہونا چاہیے لفظ کے اعتبار سے دیکھا جائے، عربی کے معنی کے لحاظ سے نہیں۔ اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے، پتہ نہیں سویا ہوا آدمی اٹھے گا یا نہیں۔ پھر اسی کی وضاحت دوسری دعا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ آپ اپنے جسم کو بستر کے حوالے کرتے یہ دعا کرتے، بسمک ربی وضعت جنبی، اے میرے رب میں نے اپنے جسم کو بستر کے حوالے تیرے نام سے کیا ہے، تیرے نام سے میں نے کیا ہے، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور صبح اٹھاؤں گا اس جسم کو تو تیرے ہی نام سے میں اٹھاؤں گا، تو اٹھائے گا تو میں اٹھوں گا۔ ان امسکت نفسی فرحمها، اے اللہ اگر اس میری روح کو، میری اس جان کو تو روک لے گا، روکنا چاہتا ہے تو مجھ پر رحم کرنا، میری مغفرت کرنا، جہنم سے بچانا، جنت میں داخلہ دلانا۔ فرحمها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اللہ صبح کو بیدار کر دیا، صبح میں زندہ کر دیا تو کیا کر، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو اپنے نیک بندوں کی، اپنے مخصوص بندوں کی، اپنے مقبول ترین بندوں کی تیری نافرمانیوں سے، تیری ناراضگیوں سے جیسے حفاظت کرتا ہے، اللہ میری حفاظت کر۔ کیا پیاری دعائیں، ان دعاؤں میں ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے کہ سوتے ہوئے موت کو یاد کر کے سو، اور پھر کوئی گارنٹی نہ رکھو کہ صبح تم زندہ بیدار ہوگی۔ پھر صبح بیدار ہوں گے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے مارنے کے بعد زندہ کیا، سلانے کے بعد بیدار کیا نہیں، نیند کے بعد ہوشیار کیا نہیں، بلکہ مارنے کے بعد اس نے زندہ کیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ یعنی آج یہاں سے اٹھ کر کے اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ مسجد کو آئیں گے، جو بے نمازی ہیں تو پھر ادھر ادھر جائیں گے، اپنا صبح کی ابتدا بازار سے کریں گے، شیطان کا علم ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور جو مسجد کو آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں ایمان کا علم اور جھنڈا ہوگا۔ لہٰذا میرے محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، موت کو، مرنے کو، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے محشر کے میدان میں جمع ہونے کو روزانہ یاد کرنے کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے وقت یاد کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگ آج کل آخری چہارشنبہ مناتے ہیں، کیا آخری چہارشنبہ منائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھو، اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھو۔ ہو سکتا ہے یہی نماز تمہاری آخری نماز ہو، اور دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے تمہاری نماز جنازہ کا اعلان کر دیا جائے۔ کتنے ہو رہے ہیں میرے محترم؟ اس مہینے میں میں بعض نمازیں پڑھی، بعض نماز جنازہ پڑھائی، بس بیٹھے تھے، منٹوں میں زندہ آدمی موت کے حوالے، زندہ آدمی، ذرہ برابر بھی کسی قسم کی شکایت نہ پہلے تھی نہ مرتے وقت پر ہوئی۔ ایسے کتنے ہیں، اور ہم جہاں دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو گویا کہ پیشن گوئی فرما دی ہے کہ قرب قیامت اچانک موت زیادہ ہوگی۔ آپ ہمارے اسلاف سے پوچھ لیجئے
یہ ہارٹ اٹیک وغیرہ، ہارٹ فیل وغیرہ کے قصے بہت کم ہوا کرتے تھے۔ آج ایک دن میں کتنے سننے میں آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ابھی بیٹھا ہوا تھا میرے سامنے، ابھی بات کر کے گیا، آج دیکھا تھا، کل دیکھا تھا۔ میرے محترم، جوان تھا، بچہ تھا، کیا کیسا صحت مند تھا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہو کر کے مرے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیمار ہو کر کے مرے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ جو فارسی کے بڑے ماہر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شخص سے ہما شب بر سر بیمار گرست۔ ایک شخص، ایک آدمی ایک اپنے دوست اور بھائی کے سرہانے بیٹھ کر کے جو بیمار تھا، رو رہا تھا کہ بالکل مرض الموت میں مبتلا ہے، صبح ہونے تک مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ اس کی جدائی کے غم میں بیٹھ کر کے رو رہا تھا۔ چوں روز شد وہ بمد و بیمار بزست، صبح ہوئی تو روتے روتے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ صحت مند ہو کر کے اٹھ گیا۔ یہ اللہ کی دین، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے میرے محترم۔ لہٰذا نوجوان ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، بوڑھا ہو، ہر وقت موت کے لیے تیار ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، مرو تو ایمان کی حالت میں مرو۔ کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہ ہو جو غیر اسلامی ہو، غیر ایمانی ہو۔ کسی عربی آدمی نے کیا خوب کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ۔ موت ایک پیالہ ہے پینے کا، ایک پیالہ ہے، اس پیالے سے ہر آدمی کا پینا ضروری ہے۔ اس پیالے سے ہر آدمی پی کر رہے گا، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے کسی پیالے سے نہ پیا ہو، لیکن الموت قدح کل نفس شاربہ، ہر آدمی، ہر متنفس اس سے پینا ضروری ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایک دروازہ ہے، قبر ایک دروازہ ہے، ہر آدمی کو اس دروازے سے داخل ہونا ضروری ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ لہٰذا اس پیالے کو اور اس دروازے کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ سوال کا ہمارے لیے جو ہوگا، نماز کا، اس کا بھی خیال رکھیں۔ موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ موت کو یاد کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ صرف موت موت کہتے رہیں، بلکہ موت کے بعد کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بہترین نقشہ قرآن مجید میں کھینچا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ جب روح، جان تراقی حلق کے پاس آ جائے گی، اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے سے اس کو اٹھا کے بٹھا دے، اس کو چلا دے اور مرض الموت کو دور کر دے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ دنیا میں ذرا بخار آ جاتا، ڈاکٹر نے کچھ کہہ دیا کہ کچھ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو جھاڑ پھونک کرنے والے کے پیچھے جاتے ہیں، آؤ کون ہے تمہارا عامل، کون ہے تمہارا رقیہ کرنے والا، بلا کے لاؤ۔ اس رقیے سے اس کی نکلنے والی جان کو روک دے، جسم میں باقی رکھے۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ اور یہ آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب بیوی جدا ہو رہی ہے، شوہر اب بیوی جدا ہو رہی ہے، باپ جدا ہو رہا ہے، اولاد جدا ہو رہی ہے، خیش و اقارب جدا ہو رہے ہیں، میرا بینک بیلنس مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میری کوٹھیاں مجھ سے جدا ہو رہی ہے، ایئر کنڈیشن بنگلہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ اب ایئر کنڈیشن بنگلہ چھوڑ کر، بیٹیاں چھوڑ کر، اولاد چھوڑ کر، ماں باپ چھوڑ کر، سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر تنے تنہا ایسے کپڑے میں لپٹ کر کے جانا ہے جس کپڑے میں ایک جیب بھی نہیں کہ کچھ پیسہ لے کر کے جائیں، بغیر جیب کے، بغیر پاکٹ کے، بس 3 کپڑوں میں لپٹ کر کے بھیج دیا جائے گا۔ وہ جسم جو ایئر کنڈیشن میں پلا ہو،
ایئر کنڈیشن میں زندگی گزارا ہو، بغیر نہاری کی نیند نہ آتی ہو، سردی کے ایام میں نرم نرم اور گرم گرم اوڑھنے کے علاوہ دوسری نیند آتی نہ ہو، عالیشان بنگلوں میں رہنے والا، باہر نکلا تو اے سی کار میں گھومنے والا، اب یہاں نہ اے سی کار ہے، نہ کوئی کپڑے ہیں، کچھ نہیں، نہ تکیہ ہے، نہ اوڑھنا ہے، نہ بچھونا ہے، کچھ نہیں، نکالا جائے گا۔ ہمیشہ خود نہانے والا، اتنا شرم و حیا کا مالک کو کسی کو حمام میں داخل نہیں دینے والا، آج دوسرے لوگ اس کو نہلا رہے ہیں۔ وہ اپنی گاڑی خود چلا کر کے جانے والا، لیکن آج 4 آدمی اٹھا کر کے اس کو لے جا رہے ہیں۔ بے بس ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، منو مٹی ڈالا جا رہا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ میرے محترم، جب تک کہ منکر نکیر آ کر اٹھا کر اس سے سوال جواب نہیں کر لیتے ہیں، یہ یقینی ہے۔ پتہ نہیں میرے محترم، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ایک بولتا ہوں دوسرا بول سکتا ہوں یا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کسی اردو شاعر نے یہ بھی کہا کہ ہر سانس یہ کہتی ہے جاتے جاتے، جاتی تو ہوں واپسی خدا کو معلوم۔ ہر سانس ناک سے جاتے ہوئے کہتی ہوئی جاتی ہے کہ میں جا تو رہی ہوں، پھر واپس آؤں گی یا نہیں اللہ کو معلوم۔ تو یہ اس قسم کی بے اعتمادی والی یہ زندگی ہے۔ اس زندگی کو ضرورت کے طور پر استعمال کریں، اور ہر وقت ضرور اس بات کا خیال رکھیں، زبان کھول رہے ہیں تو ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کا لوگ سے پوچھنے والا ہے۔ جو عبادت کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو حاصل کر رہے ہیں، جو لے رہے ہیں یا کچھ دے رہے ہیں، سارے امور کے تعلق سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد سوال کرے گا۔ تو یہ سوال کب ہوگا؟ مرنے کے بعد۔ مرنا کب ہے؟ ممکن ہے دوسرے ہی لمحے میں ہو، دوسرے ہی سیکنڈ میں ہو۔ اس لیے ہمیشہ موت کی تیاری میں اللہ ترسی، خدا ترسی کی زندگی گزارنے کے پیچھے لگے ہوئے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ ہاں، لا یاد کرو، چت لٹا دیا جائے گا، بالکل چت لٹا دیا گیا ہے، پیر لمبے ہو چکے ہیں، آخری وقت ہے، آخری سانسیں کھیلی جا رہی ہیں۔ آس پاس کے سارے لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ ابھی مرنے والا ہے، اس لیے اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے پنڈلی باندھ دی گئی ہے، بایاں پیر دائیں پیر سے ملا کر کے باندھ دیا گیا۔ کب باندھا جاتا ہے؟ جب یقین ہو جائے کہ چند لمحات میں یہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، بعد میں اگر دیر ہو جائے گی تو پھر ہم باندھ نہیں سکتے ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ بس اپنے رب کی طرف چلنا ہے، اپنے رب کی طرف چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم آپس میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہوگے، بیوی سمجھ رہی ہو کہ میں سب سے قریب بیٹھی ہوئی ہوں، ماں سمجھ رہی ہو کہ بیٹے کے قریب میں سرہانے بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ۔ میں تم تمام سے سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن تم مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ میں چونکہ میں خالق ہوں اور یہ میرا بندہ ہے، اس کے سارے حالات، اس کے کوائف، اس کے سارے آلات، اس کے سارے جسم کے حالات یہ میرے کنٹرول میں ہے، میں اس کا متصرف ہوں۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ چاہے تو ابھی اٹھا کے بھی بٹھا سکتا ہوں، چاہے تو ابھی اٹھا سکتا ہوں یا ابھی ختم کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ۔ اسی وقت نہیں، سورہ قاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ان 3 آیات کریمہ کے علاوہ سورہ قاف کو بھی جمعہ کے دن منبر رسول پر تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ایک صحابیہ کہتی ہیں، اندازہ لگائیے کتنی پابند تھی صحابیات، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے کتنی پابندی کے ساتھ آیا کرتی تھی۔
صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت کرنے کی وجہ سے میں سن کر کے پورا سورہ قاف یاد کر لی۔ سورہ قاف کو جو میں نے ازبر کر لیا ہے، دوسرے وقت پر بیٹھ کر کے نہیں، خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو پڑھا کرتے تھے اس کو سن کر کے میں نے یاد کیا ہے۔ آپ سورہ قاف کی جو تلاوت کیا کرتے تھے جو صرف 3 رکوع پر مشتمل ہے، اس کی ایک آیت کریمہ نحن اقرب من حبل الورید، میں سارے انسانوں سے قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بیوی تو الگ سے بیٹھی ہوئی ہے مرتے وقت پر، یا دوسرے اوقات میں آدمی کتنوں کو کیا کیا قریب سمجھتا ہے، لیکن ہر حال میں، دن میں، رات میں، بند کوٹری میں، بازار میں، گھر میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے قریب ہوں، سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اقرب اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا، سب سے زیادہ قریب۔ اور سب سے زیادہ قریب کیا ہوتا ہے انسان کی؟ اس کا شہرک، جس رگ کی زندہ رہنے پر انسان زندہ رہتا ہے اور وہ کٹ جائے تو پھر انسان مر جاتا ہے، تو ایسی رگ سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ تو کیا پیاری تعلیم ہے سورہ قاف کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر، اور پھر یہاں نماز میں بھی آپ کا بڑا اہتمام تھا، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ۔ اس میں تو پورے قیامت کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، قیامت کے ہولناکیاں بیان کر دی گئی ہیں، آدمی کا دل دہلا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے مختصر الفاظ میں، بالکل قافیے کے انداز میں، بہترین جامعیت کے ساتھ قیامت کے نقشے کو کھینچا اللہ تعالیٰ۔ اس میں بھی خلق فسوا، اللہ تعالیٰ پیدا کیا، بہترین پیدا کیا، برابر پیدا کیا، ٹھیک پیدا کیا۔ بہرحال میرے محترم، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا ہے۔ وہ سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ یا سورہ جمعہ، سورہ منافقون آپ پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی بھی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ گویا کہ ہفتے میں ایک دن ایک انسان کی دماغ کی، اس کے دل کی اورالنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تاکہ یہ دنیا میں دل نہ لگائے، اور ہمیشہ والی زندگی کب شروع ہونے والی ہے پتہ نہیں، اس کی طرف ہمیشہ توجہ رکھا کرے۔ لہٰذا میرے محترم، جمعے کا وقت تو بہت ہی مختصر ہوا کرتا ہے، وقت تو ہو چکا۔ ایک بات ضرور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ یہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، نوجوان یہ نہ سمجھے کہ میں بوڑھا ہو کر کے ہی مروں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ غور کرتے رہو، ہمیشہ جائزہ لیتے رہو، ہمیشہ محاسبہ کرتے رہو۔ شام ہو گئی، دکان کا جیسا محاسبہ کیا جاتا ہے، آج کتنا بیپار ہوا، کیسے ہوا، کتنا فائدہ ہوا، کون کام والا آیا تھا، نہیں آیا تھا، چھٹی ڈالا یا کیا ہوا، آج کا مارکیٹنگ کیسی ہے، خریدی کیسی تھی، بیپار کیسے ہوا، مین و عن شروع سے لے کر آخر تک محاسبہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے آج تم نے کیا بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے اس کو غور کرو، اس کا جائزہ لے لو، اس کا حساب و کتاب لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا مال وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا، اور جو چھوڑا ہوا ہے للوارث، بخاری کی روایت، جو چھوڑا ہے وہ وارث کا ہے۔ آج دم نکل گیا، جو کچھ مال ہے سارے کا سارا وارثوں کا۔ میرے محترم، اندازہ لگا لیجئے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا، سمجھیے کہ زید کا انتقال ہو گیا، فوراً ایک مرتبہ
اطلاع دینے والا کہے گا کہ زید کا انتقال ہو گیا، سننے والا یہ نہیں پوچھے گا زید کو کب اٹھایا جا رہا ہے، سننے والا کہے کہ میت کب اٹھائی جا رہی، موتا کب اٹھایا جا رہا ہے، جنازہ کب اٹھایا جا رہا ہے۔ جنازہ پوچھے گا، میت پوچھے گا، موتا پوچھے گا، سنانے والا صرف اتنا سنائے گا کہ زید کا انتقال ہو گیا ہے، تو دوبارہ وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ زید کو کب اٹھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب زید نہیں رہا زندہ، اب ہر ایک کے زبان میں میت ہی میت ہے، مردہ ہی مردہ ہے، موتا ہی موتا ہے۔ تو سب سے پہلے آدمی کے مرتے ہی لوگوں کے زبانوں سے، لوگوں کے ذہنوں سے اس کا نام نکال دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کا اثاثہ، اس کا مال وغیرہ دوسرے لوگ، وارثین لوگ تقسیم کر لیں گے۔ ہمارا وہی ہوگا جو ہم یہاں پر کل کے لیے آخرت کے توشے کے طور پر ہم نے روانہ کیا ہے، وہی ہمارا ہوگا۔ میرے محترم، میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں، شاید آپ کا وقت زیادہ لے لیا میں نے۔ میرے محترم، ریاض کے اندر، سعودیہ عربیہ کا ریاض جو شہر ہے، وہاں سے اطلاع ملی کچھ دن پہلے یا کچھ ماہ پہلے، ہمارے ایک مولانا رہتے ہیں مدینی مولانا، ان کے ذریعے سے، کہ ایک آدمی بڑا متمول تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، اس کو خواب میں دکھائی دیا کہ جو فلاں آدمی کو عمرے پر لے جاؤ۔ دیکھا، اگر کوئی دوسرے عقائد کا ہوتا تو کیا سمجھتا تھا، مجھے الہام ہو گیا، وہی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر بیٹھتا۔ کہا نہیں، چلو خواب ہے دیکھیں۔ پھر دوسری مرتبہ بھی ایسی ہوا، پھر تیسری مرتبہ بھی ایسی ہوا، پھر سوچا کہ چلو اچھی بات ہے، کوئی شرکیہ کام تو ہے نہیں، عمرے کو فلاں کو لے کر جاؤ، کہا جا رہا ہے۔ وہ تھے ایک کمپنی کے سامنے فروٹ کے بیپاری، اس کمپنی کے ملازم کو بلا کر کے پوچھا کیا تمہارے ہاں کوئی فروٹ کا بیپاری ہے؟ کہاں کہ ہاں ہے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا گیا، بلا کے لانے کے بعد کہا کہ آپ کو میرے ساتھ عمرے پر چلنا ہے۔ کہا کہ کیسی بات، آپ کو میں نہیں جانتا اور آپ مجھے نہیں جانتے ہیں، اچانک عمرہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بات کیا ہے؟ کہا کہ اس طرح سے 3 مرتبہ آپ کے تعلق سے مجھے کہا گیا ہے کہ عمرے پر لے جاؤں۔ سوچا کہ اچھی بات ہے، بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے بھی اجازت دی، لیکن ایک شرط رکھی کہ آپ جیسے لے جا رہے ہیں میرے شوہر کو لے آئیں گے۔ کہا کہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد ریاض سے جو میقات ہوتا ہے احرام باندھنے کے لیے، وہ ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ، طائف میقات ہوتا ہے۔ طائف گئے دونوں، احرام باندھا، مکہ المکرمہ پہنچے اور کعبۃ اللہ کا طواف دونوں نے مل کر کے کیا، اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آب زمزم پیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، اور پھر باب المروہ کے سے نکلتے ہوئے حجامت بھی کرا لیا، بال بھی نکلوا لیا، عمرہ پورا ہو گیا۔ باہر نکل ہی رہے تھے تو اس آدمی فروٹ کے بیپاری نے اپنے مالک سے کہا، جی چاہتا ہے زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، پھر نصیب ہوگا یا نہیں اللہ کو معلوم، یا اور 2 رکعت مجھے حرم میں نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو دونوں مل کر کے حرم میں مطاف میں آ گئے، اور وہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ پہلی رکعت ہو گئی، دوسری رکعت کہ دوسرے سجدے میں اللہ کا بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا اور انتظار کرتے رہے۔ آخر کار اٹھا نہیں، جب انتظار کی گھڑیاں شک میں تبدیل ہو گئی تو ذرا ہاتھ سے اشارہ کیا تو دھڑلے سے گر پڑے۔ اللہ کے گھر میں، حرم میں، مطاف میں اللہ کے حوالے ہو چکے تھے۔ فوراً انتظامات کیے، چونکہ وعدہ کیا تھا میں لے کر کے آؤں گا، زندہ نہیں لے جا رہا ہوں تو میت تو لے کر کے جاؤں کم سے کم۔ انتظامات کر کے ریاض کو میت کو لے جایا گیا، تدفین عمل میں آئی۔ تدفین ہونے کے بعد اس آدمی نے اس بیوہ خاتون کے گھر جا کر کے پوچھا، بہن بہت سے لوگ عمرے پر جاتے ہیں، بعض لوگ تو پتہ نہیں سال میں کتنے عمرے کر لیتے ہیں،
لیکن ہر ایک کوئی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ہے عمرہ، اور اس میں 2 رکعت مزید نماز، حالت سجدہ، جس حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب انسان ہوتا ہے، ایسی حالت میں، حرم میں، مطاف میں، حالت سجدے میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ بتاؤ کوئی خاص عمل آپ جانتی ہیں؟ کہا کہ دیکھیے آپ جب پوچھ رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں، بات یہ ہے میں ایک بات جانتی ہوں میرے شوہر سے، وہ زیادہ نفلی نمازیں وغیرہ پڑھنے والے آدمی تو نہیں تھے، اپنی ذمہ داریاں ادا کر لیا کرتے تھے۔ ایک بات تو ضرور میں جانتی ہوں، شاید کوئی نہ جانتا ہو، وہ یہ کہ جب کبھی بھی آپ بازار سے سودا سلف لانے کے لیے جاتے اور مجھ سے ایک بیاگ طلب کرتے تو میں ایک بیاگ دیا کرتی، لیکن میرے شوہر محترم کہتے کہ بیوی اور ایک بیاگ دے دینا، اور ایک بیاگ دے دینا۔ دونوں بیاگ لے کر کے جاتے، سودا سلف لاتے، دونوں بیاگ بھر کے۔ ایک بیاگ جو ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ خاتون رہتی ہے اپنے چند بچوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ، پہلے اس کے گھر جا کر کے رکھتے اور کہتے السلام علیکم، وہ جواب دیتی، کہتی یہ بہن یہ تمہاری بیاگ ہے، اس کو اندر لے جاؤ۔ آپ کا یہ معمول تھا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا اس بیوہ بہن نے میرے شوہر کو یہ دعا دی، اللہ اس میرے بھائی کو ایمان والی موت عطا فرما۔ جامع ترین دعا۔ آج ہم کیا دعا دیتے ہیں کوئی احسان کرنے والے کو؟ اللہ عمر میں برکت دے، مال میں برکت دے، ٹھیک ہے یہ بھی دعائیں ہیں، لیکن ان تمام اعمال کا آخری نچوڑ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان والی موت۔ ایمان والی موت ہو، کلمے پر موت ہو تو جنت میں جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس لیے وہ یہ دعا دیا کرتی تھی، اللہ اس کو ایمان والی موت دے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاتمہ بالخیر فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، آخری عمل کا دار و مدار رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ لہٰذا میرے محترم، ایک بیوہ اور یتیم بچوں کی کفالت اور پھر ان کے لیے خیر خواہی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عمرہ ہی نہیں بلکہ آخرت سنوار دی، اور حرم میں حالت سجدے میں اللہ تعالیٰ نے موت کا انتظام کیا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سارے مسلمانوں کو اس زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو زندہ رہتے ہوئے بھی مردوں میں شمار کرتے ہوئے مردے کو جو جو ضرورت پیش آتی ہے وہاں اس کی تیاری کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الملک الرؤوف ورب حلیم۔